السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ گونگے کا نکاح۔ یعنی ناظرین ایک مولانا صاحب ہے، خیر نام تو مجھے نہیں آتا، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے گونگے کا نکاح کیسے پڑھایا تو کیا کیا ہوا میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے یعنی فن کے اندر بات کی ہے، یعنی مزاحیہ بنا کے بات کی ہے۔ تو لیکن ناظرین میں آپ کو سنن نسائی کے اندر سے یہ حدیث ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر یہ بات ملتی ہے کہ گونگا طلاق کیسے دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم برعکس دیکھیں گے، یعنی ایسا ہے کہ اگر اسے ہم قیاس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گونگے کا نکاح کیسے ہوتا ہے۔ خیر ناظرین ہم وہ مولوی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی آپ کو ایک حدیث سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کسی گونگے کا نکاح پڑھایا ہے؟ کسی مولوی صاحب نے کسی گونگے کا نکاح ہوندا ہے یا جائز ہی کوئی نہیں ہوندا تو ہے نا؟ گونگے دا بھی دل کردا خدا تے بندو ایک شے کوئی نہیں باقی تو گونگے کا نکاح سبحان اللہ میں نے ایک دفعہ پڑھایا تھا، یقین کرو پڑھایا زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ وہ ہماری اپنی برادری کا وہ رشتہ ہو رہا تھا، تو ویسے تو میں اکثر مصروف رہتا ہوں لیکن اس دن میں اس تقریب میں چلا گیا، فارغ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ خان صاحب اب آپ آ ہی گئے ہیں تو نکاح پھر آپ ہی پڑھائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں ہمارا دیہاتی ماحول ہوتا ہے، چارپائی پہ میں بیٹھا تھا تو وہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو، دولہا وہ آ کے بیٹھ گیا، تو بڑا ویسے خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے کہا بھائی ہاں اجازت ہے، وہ بیٹی والے نے کہا جی اجازت ہے۔ گواہوں سے پوچھا ہاں بھائی آپ نے ایجاب کروا لیا؟ بچی کے پاس گئے، اس کو حق مار بتلا دیا ہے کہ تیرا یہ حق مار ہے؟ ہاں جی۔ تو میں نے شروع کیا بھائی مسمات فلانا بنت فلاں اور حق مار اتنا بشہادت گواہان، وہ تجھے قبول کر چکی ہے، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ وہ چپ میرے منہ وال تکیا ہے۔ نا میں پریشان ہو گیا، وہ برادریوں میں رولے رپھڑ بھی ہوتے ہیں نا، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو جبران لے کے آئے ہو۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، وہ ساری ستر پڑھ کے لے آیا، آخر میں تمہیں قبول ہے؟ وہ چپ، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ تو میں یقیناً گھبرا گیا کہ یہ آج خود بھی کھائے گا مجھے بھی مروائے گا، یہ کوئی رپھڑ ہے۔ لیکن اتنی دیر میں وہ دلہے کے جو ساتھ ایک چمچہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شہبالا سبالا، اب وہ جو پیسے اکٹھے کرنے والی مشین ہوتا ہے، یہ جو ہے بے وقوف یہ کالجوں میں گیا، یونیورسٹیوں میں گیا، یہ سینماؤں تک جاتا رہا، اسے ڈر نہیں لگا ہے۔ اب سنت ادا کرنے آیا ہے تو یہ شرما رہا ہے، اس کے ساتھ وہ چمچہ پھرتا ہے جو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ وہ چمچہ آیا، وہ میرے کان میں کہنے لگا خان صاحب یہ گونگا ہے، یہ گونگا ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ پھر میں نے اسے اشاروں سے پوچھا بھئی تیرا نکاح قبول ہے؟ اس نے کہا، پھر اس کا سر رک نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا بھئی ٹھہرو دوسری بار پوچھنے دو، پہلی دفعہ ساری کسر نکال رہا ہے۔ اسے سمجھ اب آئی بھئی یہ مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو گونگا نہیں سنتا، تم کہتے ہو مردے سنتے ہیں، نیند والا نہیں سنتا۔ 309 سال لابثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 309 سال سوئے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لبثنا یوما نو بعد یوم، تو کہتا ہے مردے ریوڑیاں کھاتے ہیں، یہ جمعرات کو آتے ہیں، یہ سیویاں کھاتے ہیں، وہ بھی دیسی گھی والے۔ اللہ جاندہ ہے کدی مردے کھاندے ہوندے نا،
سانو تو کسی گپلا ہی کوئی نہیں دینا، سارے مردے اٹھی کے آ جاننا، ساڈے حصے تو تے ایک مرلہ نہیں آنا حویلی چوں، دادے پردادے سارے اٹھی کے چالت دفعہ ہو ساڈی کوٹھی ہے تو تسی کتوں قبضہ کیتا ہوا ہے۔ شکر کرو کہ جو دنیا چھوڑ جاتا ہے وہ پھر واپس جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اور غالباً اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت کی، یعنی جوتے سیدھے کیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ خیر ناظرین، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے غالباً راوی ہے سنن نسائی کتاب الطلاق، لیکن ایک جملہ یہ بھی آتا ہے ذہن میں، یہ حدیث امام نسائی کتاب الطلاق کے اندر لے آئے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر طلاق کا کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی نہ توئیں ہے، نہ توا ہے، نہ لام ہے، نہ قوف ہے، تینوں ہی نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو لے کے کتاب الطلاق کے اندر آئے ہیں۔ حکمت کیا تھی؟ آئیے ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ کا آپ حافظہ دیکھیں، کتاب الطلاق کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے اندر طلاق کی توئیں بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے، قاف بھی نہیں ہے۔ مطلب آئیے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، وہ فارس سے آیا، کھانا وہ اچھا بنا لیتا تھا۔ اب اس نے کھانا بنا لیا اور دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کنڈی کھڑکائی اور کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، اب وہ بندہ جب دروازے میں آ کر کھڑا ہوا ہے تو وہ بول نہیں رہا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، گونگا بھی نہیں ہے، وہ بول نہیں رہا، وہ اشارے کر رہے ہیں، یعنی جیسے بندہ کھانے کا اشارہ کرتا ہے ایسے سمجھ لے، ایسے کر کے اس نے اشارہ کیا، بولا نہیں ہے، ایسے کر کے اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی جی میں نے کھانا بنایا ہے، آپ آ جائیں۔ اب اس نے اشارہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بول نہیں رہے بلکہ اشارہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس ہی تشریف فرما تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں رہے، اپنا ایسے اشارہ اپنی بیوی کی طرف کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے ایسے ہاتھ لا رہا ہے، یعنی کہ نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا دعوت کے لیے، میں اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ آگے سے ایسے کر رہا ہے، یعنی نہ وہ بندہ بول رہا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اشاروں سے بات ہو رہی ہے، یعنی اشارے ہی بتا رہے ہیں ہر چیز، یعنی ایسے میں نے یہ حدیث پوری کی پوری گونگی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارے کر رہے ہیں۔ تو خیر اب اس نے دوسری مطلب پھر کہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے اشارہ کیا، اس نے پھر ایسے کیا، پھر نہیں، تیسری مطلب اس نے پھر کہا ہے، یعنی کھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ کہنے لگا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر تو جا، میں نہیں آتا۔ خیر اس نے پھر کہا کہ دونوں ہی آپ آ جائیں۔ نہ یہ پوری حدیث جو ہے نا اشاروں کے ساتھ ہی بات ہوئی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اشارے کے ساتھ بندہ یعنی کہ گونگے کا نکاح پڑھا رہا ہے، اشارے کے ساتھ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے، شاید اس کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ ایسے ہی حدیث کے اندر یہ حدیث کے اندر دیکھیں گے، یہ حدیث امام نسائی اس لیے لے کے آئے ہیں رحمت اللہ نے، اس لیے یہ لے کے آئے ہیں کہ اگر گونگا طلاق دے اشاروں سے بیوی کو سمجھ آ گئی ہے تو سمجھ لو پھر طلاق ہو گئی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔